أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم الله في الدنيا والآخرة إلى آخر الآية صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، حضرت سفیان بن عبداللہ الثوری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اسی کے اوپر جمے رہو، یعنی ایمان بھی لے آؤ اور اسی کے اوپر جمے رہو. ایمان تو لانا ہے لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جمنا بھی. یہ بات کشف ازبام ہے، یہ بات آیا ہے کہ جو جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے اس کی آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوا کرتی ہیں. چنانچہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی مصائب و آلام تکلیفوں کے اندر گزاری، طرح طرح سے ان کی آزمائشیں ہوئی اور اللہ کے فضل و کرم سے ان آزمائشوں میں کامیاب بھی ہوئے. حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن انہوں نے استقامت دکھائی تو اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آلے سے چیر دیا گیا لیکن انہوں نے اف تک نہیں کی اور وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رخصت ہو گئے لیکن استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں قید خانے میں ڈال دیا گیا. طرح طرح کی تکالیف انبیاء علیہ السلام نے طرح طرح کی تکالیف سے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں. اور سب سے اخیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر تکالیف ڈالی گئی، وہ تو ہماری سمجھ سے بھی زیادہ ہے. باہر میں کفار مکہ نے، دشمنان اسلام نے بہت ہی زیادہ ان کو تنگ کر دیا، یہاں تک کہ ان کے قتل کے منصوبے بنائے گئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر بھیڑا دینے لگے کہ جب گھر کو گھیر لیا گیا کہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی آپ کی حفاظت کی. دشمنوں نے مکہ کی زمین اتنی تنگ کر دی کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جاؤ. جس سرزمین کے اوپر پیدا ہوئے، جس سرزمین کے اوپر کھیلے کودے، جس سرزمین کے اوپر بچپنا نکالا، جس سرزمین کے اوپر جوانی کے دن دیکھے، اب وہی سرزمین کو چھوڑنا ہے اور چھوڑنے کے لیے بھی اپنے قبیلے کے، اپنے خاندان کے اور اپنے ہی لوگ کہہ رہے ہیں اور مجبوراً اس سرزمین کو چھوڑ کر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے. الغرض اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آزمائشیں لگی ہوئی ہیں، یہ لازم و ملزوم کی طرح ہے. اور ہر دور میں لوگوں نے ہر دور میں اللہ والوں نے استقامت دکھائی. دور جتنا بھی نازک ہوا
مخالفت کی کتنی ہوائیں چلی، لیکن اللہ کے نیک بندوں نے استقامت دکھائی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خلق قرآن کے مسئلے میں زندان میں ڈال دیا گیا۔ ان کو ایسے کوڑے مارے جاتے تھے، اگر وہ کوڑے ہاتھی کو مارے جاتے تو بھی چیخ اٹھتا، لیکن وہ اپنے مسئلے سے اور اپنے فتوے سے بالکل پھرے نہیں، اور بالکل انہوں نے اپنے مسلک کو نہیں چھوڑا اور استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے۔ اور پھر ایک دن وہ آیا، پہلے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کچھ آسانیاں جو ہوئی، اور جب وقت کا بادشاہ بدل گیا تو وقت کے بادشاہ نے ان کے لیے ایک آرام کے دن یعنی کہ قید خانے سے ان کو آزاد کر دیا، لیکن اکثر ان کے کئی حضرات کا جنازہ قید خانے سے نکلا ہے۔ سمرقند بخارا کے اندر جب ارتداد کا فتنہ بلکہ تحریت کا فتنہ عروج پر آیا، ایسا فتنہ کہ لوگوں نے خدا ہی کو ماننا چھوڑ دیا، کافر تو کم از کم خدا کو بھی مانتا ہے، وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، دوسرے خدا کو مانتا ہے، مشرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے۔ لیکن ایک تحریت کا فتنہ، تحریہ یعنی کسی کو نہ ماننا، ایک دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، یہ بارش کا آنا ہے، ٹھنڈی کا آنا ہے، گرمی کے موسم کا آنا، بس یہ درخت اور یہ سمندر، بلکہ جتنا دنیا کا نظام چل رہا ہے، انسانوں کو پیدا ہونا ہے، انسانوں کا مرنا، جانور ہے، تمام مخلوقات کا بس یہ چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب فتنہ آیا تو لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے اور کئی لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس میں کئی جوان تھے، کئی بوڑھے تھے، کئی بچے تھے، کئی عورتیں تھیں۔ اس وقت ایک نوجوان لڑکی تھی، وہ لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتی، جو ایمان کو چھوڑ چکے تھے، اسلام کی روشنی سے اندھیرے کی طرف چلے گئے تھے، ان کے پاس جاتی اور کہتی، او میری بہنیں، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا۔ پھر ان سے گھنٹوں وقت سے مباحثہ کرتی، ان کے سوالات کا جوابات دیتی اور پھر سے ان کو ایمان کی طرف لے آتی۔ یہ ایسا نازک دور تھا کہ اس وقت کی پولیس، اس وقت کے سپاہی گھومتے رہتے تھے، چکر لگاتے رہتے تھے اور ایسے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے زندان میں ڈال دیتے یا ان کو سولی پر چڑھا دیتے اور انہیں ظلم کا نشانہ بنا دے۔ وقت کے علماء پریشان تھے، وقت کے علماء سب پریشان تھے، مفتیان اعظم حیران تھے، اور اس وقت یہ لڑکی اللہ کے دین کے لیے استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ اور وقت گزرتا گیا، حضرت پیر ذوالفقار دامت برکاتہم کہتے ہیں 1994 میں جب میرا سمرقند کا سفر ہوا، میں نے وہاں کی جامع مسجد میں بیان کیا۔ بیان کے بعد نوجوان میرے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیے۔ تو حضرت کہنے لگے، میں نے کہا اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ کے گھر کیسے آ سکتا ہوں؟ میں نے معذرت کر دی۔ تو کہتے ہیں میرے ساتھ مفتی اعظم سمرقند تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ منع نہ کیجیے، ان کے ساتھ چلے جائیے، میں بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں۔ حضرت کہنے لگے جب ہم روانہ ہوئے تو مفتی اعظم سمرقند نے کہا یہ وہی وہ عورت ہے جنہوں نے جب یہاں تحریت کا فتنہ ابھرا، لوگ تحریت کی طرف مائل ہونے لگے، حقیقت خدا کو چھوڑنے لگے، اسلام کو چھوڑنے لگے، یہ اس وقت کے اندر بھی لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ لوگ کے علماء کہتے رہے، اے بہن تو اگر تجھے ایمان کی دعوت دینی ہی ہے تو خفیہ طور پر دے، یا علانیہ طور پر، یا کھلنا طور پر تو ایمان کی دعوت دیتی ہے۔ ہمیں خوف ہے یہ درندے تیرے جسم کو نوچ ڈالیں گے، یہ درندے تجھے تختہ مشق، تجھے ظلم کا نشانہ بنا دیں گے، یہ درندے تجھے پھانسی پر چڑھا دیں گے، ہو سکتا ہے یہ درندے تجھے قید میں ڈال دیں گے، تیرے جسم سے کھیلیں گے، تیرے تن سے کھیلیں گے، وہ
حضرت کہنے لگے میرا شوق بڑھ گیا، میرا اشتیاق بڑھ گیا ایسی عورت سے، ایسی اماں سے اور ایسی بوڑھی اماں سے ملنا چاہیے، اس سے دعا کروانا چاہیے۔ حضرت کہتے ہیں جب اس کے گھر پہ پہنچے، ان کی چارپائی صحن میں رکھی ہوئی تھی، اس چارپائی کے اوپر وہ بوڑھی اماں لیٹی ہوئی تھی، پالک سی چادر اس کے اوپر تھی۔ ہم چارپائی سے کچھ دور کھڑے ہوئے اور وہیں سے سلام کیا، انہوں نے آہستہ آواز سے سلام کا جواب دیا۔ کچھ گفتگو کے بعد حضرت نے کہا کچھ نصیحت فرما لیجیے، تو بڑی عورت اسی چادر کے اندر اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا خدایا ایمان کو سلامت رکھنا۔ حضرت پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میری آنکھوں سے اختیار آنسو بہنے لگے کہ ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے، جس نے ایمان کی خاطر قربان نہیں دی اسے ایمان کی قدر ہے۔ اس نے تو پوری زندگی قربانیوں میں نکال دی، پوری زندگی ایمان کے لیے وقف کر دی تھی، آخری وقت ہے پھر بھی بھروسہ نہیں کہ ایمان کے ساتھ جاؤں گی یا نہ جاؤں گی۔ آج بھی اپنے کمزور کے ہاتھ کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے خدایا ایمان کو سلامت رکھنا۔ آج ہمیں اپنے لے جائیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک دور آئے گا، اس دور میں جب صبح تو مسلمان ہوں گے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے۔ ایک دور آئے گا کہ شام کو تو مسلمان ہوں گے، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے، تو اور کہاں جائیں گے اور ہم کتنی نظر دوڑائیں؟ اگر ہم اسی دور میں دیکھ لیں، ہمارے حالات کو دیکھ لیں، ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا ہمارے اندر ایمان والوں کی صفت بھی ہے، مسلمانوں والی صفت بھی ہے؟ کہاں صحابہ کرام کا ایمان تھا، کہاں ہمارا ایمان ہے؟ صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ کر، صحابہ کرام کو ایمان کو دیکھ کر لوگ مائل ہوتے تھے، اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ انہیں ہماری طرح لمبا بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، انہیں ہماری طرح گھنٹوں بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بس صحابہ کے اعمال کو دیکھتے، صحابہ کے اخلاق کو دیکھتے، لوگ مسلمان ہو جاتے۔ کتنا پیارا دن ہے، کتنے بہترین اخلاق ہیں۔ آج ہم کو دیکھتے ہیں اور لوگ اسلام سے دور چلے جاتے ہیں، آج ہم کو دیکھتے ہیں لوگ ایمان سے دور چلے جاتے ہیں اور ہم سے بلسن ہوتے ہیں۔ مسلمان اور ایسے، مسلمان اور دھوکے باز، مسلمان اور جھوٹے، مسلمان اور زنا خور، مسلمان اور جوا کھیلنے والے، کون سا جرم ہے، کون سا گناہ ہے جو آج ہم نے نہیں کیے؟ ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہتے ہیں، کیا ہمارے چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ آج ہمارے جسم پر کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کیا آج ہمارے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں؟ ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال اور ہمارے طور طریق بالکل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے طریقے سے اور بالکل خلاف ہیں، صحابہ کے طریقے سے بالکل خلاف ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانا پڑے گا، تبھی ہم کامیاب ہو جائیں گے، تبھی ہم کامیاب کہلائیں گے۔ اور اس ملک کے دور کے اندر جب چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر جب بھی فتنہ ابھرتا ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ بچتا ہے۔ کلام اللہ پاک میں سورہ کہف میں اس میں جن نوجوانوں کے قصے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کے اندر بڑا سبق ہے۔ وہ کہف والے یعنی غار والے وہ شاہی خاندان سے تھے اور وہ وقت کے نبی پر ایمان لے آئے، یعنی اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ ان کو مہلت دی گئی کہ اتنی مہلت ہے تم اپنے اس دن سے پھر جاؤ، دوبارہ اپنے دین پر لوٹ آؤ۔ انہوں نے غور و فکر کیا جہاں دین کو بچانا بڑا مشکل ہے، شاہی خاندان سے تھے، شاہی گھرانے کے تھے۔ اخیر میں انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہاڑ میں پناہ لے لی اور پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی۔ واقعہ بڑا تفصیل سے ہے، لیکن اس وقت انہوں نے کہف کے اندر، غار کے اندر پناہ لی تھی۔ آج
آج بھی اگر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت چاہیے تو ہمیں بھی غار کے اندر پناہ لینی چاہیے. کہف کے اندر اس دور کے کہف 5 ہیں. سب سے پہلا کہف، سب سے پہلی غار مدرسہ ہے. وہاں قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے. وہاں ایمان کو بنایا جاتا ہے، مضبوط کیا جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھائی جاتی ہے. تو وہ ایک بہت ہی مضبوط اسلام کا قلعہ ہے اور دور حاضر کا ایک غار ہے اور ایک کہف ہے. دوسرے نمبر پر دعوت و تبلیغ. کہتے ہیں کہ جو دعوت و تبلیغ سے صحیح طور پر جڑ گیا اس کا ایمان، اس کے ایمان کی گویا حفاظت ہو گئی. صحیح طور پر جوڑنا ہے. کہتے ہیں لوگ تاجر ہیں، دیکھنے میں دنیا دار ہے، لیکن اس کے اندر ایمان ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کی کبھی فرض نماز تہجد تک نہیں جاتی. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، بالکل اس سے انکار نہیں. تیسرا کہف خانقاہ ہے. اللہ والے کو اپنا ہاتھ دینا ہے، وقت کی اللہ والے سے اپنی نسبت کو چھوڑنا ہے. اللہ تبارک و تعالی خانقاہ کی برکت سے بھی ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں. نمبر 4 کلام اللہ پاک کے ساتھ جڑنا ہے. یعنی جہاں کلام اللہ پاک کا درس ہوتا ہو، تفسیر ہوتی ہو، اس تفسیر میں جڑنا ہے اور کلام اللہ پاک کو سمجھنا ہے. مولانا پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ کہتے ہیں جو نوجوان درس قرآن کے ساتھ جڑ گئے اور کہاں اس کی پچھلی زندگی تھی اور کہاں اس کی موجودہ زندگی ہے، کبھی اس کی نماز چھوٹی ہے، نہ روزہ چھوٹا ہے، نہ کلام اللہ پاک کی تلاوت چھوٹی ہے، بلکہ تہجد کی نماز تک نہیں چھوٹی. یہ کہف ہے، یہ وقت کے غار ہے. اس کے ساتھ ہم کو جڑ جانا ہے، اس کے ساتھ ہم کو لگ جانا ہے اگر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت مقصود ہے. وقت بدلتا رہتا ہے، حالات کبھی بھی کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی مذہب کے لیے یکساں نہیں ہوتے. حالات تو بدلتے رہتے ہیں، لیکن حالات سے بدلنے سے ہمارے ایمان میں فرق نہیں آنا چاہیے. ہمارا ایمان میں اور ہمارے اندر تغیر نہیں آنا چاہیے، بلکہ اگر حالات جتنے بھی بدل جائے اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہمارے جتنے بھی مخالف ہوں، اگر ہم دین پر ثابت قدم رہے تو کوئی بھی فتنہ انشاءاللہ تعالی ہمیں زیر نہیں کر سکے گا. نہ گھبراؤ اندھیری رات سے، اندھیری رات کا مالک مسافر حوصلہ رکھے تو جنوں بیچ دیتا ہے. دن چند کام ہے، اس سے ہمیں جڑ جانا ہے، اس سے ہمیں لگ جانا ہے تو انشاءاللہ تعالی جیسے بھی حالات ہوں گے، فتنے ہوں گے، اللہ ہماری حفاظت کریں گے. اور ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں اسلام اور ایمان ہے وہاں قربانیاں لگی ہوئی ہیں. جہاں ایمان ہے وہاں قربانیاں ہیں. جہاں اسلام کا معنی سر تسلیم خم کرنا ہے، اللہ کے احکام کو ماننا ہے، تو جہاں اللہ کے احکام کو مانیں گے اللہ اپنے بندے کو آزمائے گا کہ پورے طور پر ایمان میں داخل ہو گیا ہے یا ابھی بھی اس کے ایمان میں کچاس اور کمزوری ہے. بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے بھی حالات ہو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کے ساتھ جڑے رکھیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جا کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.